السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے ایس ایم بی جی پر اینڈ ٹوڈے our ٹاپک از the value of self monitoring of blood glucose. عام زبان میں اسے ایس ایم بی جی کہا جاتا ہے. اور آج اس لیکچر کے دوران جو ہم نالج گین کریں گے that will be about the importance of SMBG in self management of diabetes or the advantages of SMBG monitoring and when to increase the frequency of monitoring by glucometers. So first of all, جو ہمارے لیے سب سے زیادہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ گلوکوز مانیٹرنگ ہے کیا یا کیوں کرنی چاہیے. ہم لیب سے بھی تو کرا سکتے ہیں. ہم اس کو خود گھر پر کیوں کریں یا وائی اٹ از سو امپورٹنٹ. تو اس کے لیے اس کی امپورٹنس جاننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اس کا ایکچولی کیا امپیکٹ ہے ہماری ڈیلی لائف پر اور اس کا ایکچولی مطلب کیا ہے. تو پہلا جو چیز ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ کہ جب ہم گلوکومیٹر سے اپنی شوگرز کو چیک کرتے ہیں تو وہ ہمارے وینس بلڈ سے نہیں چیک ہو رہا ہوتا بلکہ کیپیلری بلڈ سے چیک ہو رہا ہوتا ہے. اور اس کا سیمپل ہم اپنی فنگر کو پرک کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں. اور ایک ایوریج جو ہم پر ڈے پیشنٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں دیٹ از 5 to 7 چیکنگ. ایک جو ایوریج چیکنگ فریکوینسی بتا رہے ہوتے ہیں وہ 5 to 7 پریکس ہوتے ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ کی نیڈ پر, ان کی کنڈیشن پر اور ان کے کرنٹ ہیلتھ اسٹیٹس پر. اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے گلوکوز لیولز پر. اور جب ہم یہ تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ دے رہا ہوتا ہے کہ جو بھی ہم ٹریٹمنٹ رجیم استعمال کر رہے ہیں either that is OHAs or insulin, then what is the relation between the treatment and the regimes and the treatment? What is the relation between the insulin or orals and their carbohydrate, their physical activity and other activities such as their patterns, eating patterns, and what are the resulting of those treatment plans on their BGs or glucose levels. اب ہم کچھ بات کرتے ہیں کہ امپورٹنس کیا ہے ایس ایم بی جی کی, کرنا ہی کیوں چاہیے. تو کوئی آپ سے پیشنٹ یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کی کیا ضرورت ہے, ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے. تو جو دا موسٹ امپورٹنٹ اس کی فیچر ہے یا اس کی جو گریٹسٹ امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ آن پیشنٹ لیول پیشنٹ کین سی دیٹ what activity or the food has impact or what impact on their. اس کی سب سے بڑی امپورٹنس کو ہم دو طرح سے دیکھتے ہیں. پہلی امپورٹنس اس کی جو ہے وہ ہم پیشنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, پرسن ود ڈائبٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو پرسن ود ڈائبٹیز کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ڈے ٹو ڈے وہ ایک سا کھانا نہیں کھا رہے ہوتے, ایک سی ایکٹیویٹیز نہیں کر رہے ہوتے, تو ان کی گلائسیمیا پر کیا اثر ہو رہا ہے کسی اسپیسیفک کھانے کا, ایکٹیویٹی کا یا ڈیلے آف دا میل کا یا مسنگ آف دا میل کا. اور جب یہ ایس ایم بی جی بتائے گئے پیٹرن کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اپنی ہیلتھ کیئر ٹیم سے یا ڈاکٹر سے ڈسکس کیا جاتا ہے تو ڈاکٹر کو اور ہیلپ ملتی ہے کہ وہ ٹارگیٹڈ ایڈجسٹمنٹ کر سکے میڈیکیشن میں, ڈائٹ میں اینڈ ایکسرسائز میں. ایڈوانٹیجز ایس ایم بی جیز کے کیا ہیں؟ سب سے بڑا ایڈوانٹیجز تو یہ ہے کہ ایس ایم بی جی کے تھرو you can achieve a good glycemic control or you can move toward the normal glycemia. And the other thing is that
you can empower your patient. ہمیں پیشنٹ کو صرف یہ نہیں بتانا ہوتا کہ آپ شوگر چیک کر لیجئے, جو نمبر آئے جو نمبر آئے وہ کتاب میں لکھ لیجئے. ہمیں اس نمبر کا مطلب بھی بتانا ہوتا ہے کہ 70 کا مطلب 70 کا مطلب لو شوگرز ہیں, 300 کا مطلب ہائی شوگرز ہیں, 100 کا مطلب نارمل شوگرز ہیں. تو پیشنٹ گیٹ اویئر اباؤٹ دیئر نمبرز and they can relate them to their daily activities and intake. Patient میں confidence develop ہوتا ہے and they can take informed decisions about their SMD, about their disease or diabetes or condition. اور پھر انہی تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے they can modify their lifestyle, their choices, their diet and also the pattern of their daily activities. And doctors even can change the medication as required as per the readings of their SMBGs. And there is also a very big important role of SMBG. When a person do SMBG or self-monitoring of blood glucose, they can even check that either they are facing hypo or hyper. ہائپو کی صورت میں ہم وہ کس ڈگری کا ہے, کیونکہ ہائپو سے متعلق I'm sure آپ جانتے ہوں گے کہ اس کی کئی ڈگریز ہیں اور یہ ڈگریز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں کہ ماڈریٹ ہے یا مائلڈ ہے یا سیویئر ہے. تو ان کے حساب سے سیلف مینجمنٹ کے جو پلانس ہوتے ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ سیلف مینجمنٹ کے جو پلانس ڈفرینٹ ہوتے ہیں یا جو ٹارگٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں وہ ہم. تیسرا بڑا جو اس کا ایڈوانٹیج ہے ایس ایم بی جی کا وہ یہ ہے کہ پریونشن آف ہائپوگلائسیمیا. ہمیشہ ہم اپنے پیشنٹ کو اس بات کے لیے کاؤنسل کرتے ہیں کہ ہائپر تو کچھ دیر لے کر بھی کنٹرول ہو جاتا ہے لیکن ہائپو کو امیڈیٹ ایکشن کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہمیں یہ پتہ ہی کیسے چلے کہ ہائپو کی کون سی ڈگری ہے. either that is mild hypo, moderate hypo اور severe hypo. تو ایس ایم بی جی سے ہم یہ فوراً 1 منٹ کے اندر پتہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ لینا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ یہ ہائپو کو پریونٹ کرنے اور ان کو ٹریٹ کرنے میں بہت ہیلپ فل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اٹ آلسو ہیلپ ٹو مینٹین گڈ گلائسیمک کنٹرول ڈیورنگ اینی illness. فار ایگزامپل کہ ہمیں نزلہ ہو رہا ہے, کھانسی ہو رہا ہے یا ڈائریا ہو گیا ہے, جی آئی اپسیٹ ہے, تو اس میں بھی شوگر فلکچویٹ کرتی ہیں. تو ایسی صورت میں بھی ہم ایکسٹینسو ایس ایم بی جی کے ساتھ اپنی شوگرز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جو ایک اندر ایڈوانٹیج ہے, جو لانگ ٹرم ایڈوانٹیج ہے, کہ جب ہمیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ شوگرز کتنی ہماری چل رہی ہیں اور ہم جو ہے وہ کس رینجز میں فال کر رہے ہوتے ہیں, تو نہ صرف ہم اپنی پریکٹسز کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہماری شوگرز کنٹرول میں رہیں, جو کہ ہمیں ڈائبٹیز کمپلیکیشن سے پریونٹ کرتا ہے یا ان کمپلیکیشنس کو ڈیلے کرتا ہے. اینڈ اٹ از ویری یوزفل فار ڈیورنگ دا ٹریولنگ, بیکاز جب ہم ٹریول کرتے ہیں تو دوسری جگہ کے کوزینس ڈفرینٹ ہے, فوڈ ڈفرینٹ ہے, ٹائم زون ڈفرینٹ ہے, موسم ڈفرینٹ ہے, ویدر ڈفرینٹ ہے, سب چیزیں ڈفرینٹ ہے, تو جس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے گلائسیمیا پر. تو یہ وجہ ہے کہ ٹریولنگ کے دوران بھی ایس ایم بی جی از ویری امپورٹنٹ اینڈ یوزفل. And it is also very important to check your blood glucose level before and after the exercise. ہم نارملی بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ ڈرائیو کر رہے ہیں, ایڈلٹس کی بات کر رہے ہیں, وہ ڈرائیو کر رہے ہیں تو ڈرائیو کے دوران یا ڈرائیو شروع کرنے سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی شوگر 120 سے کم نہ ہو. اسی طرح اگر بچے آپ کے
آپ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ باہر کھیلنا چاہتے ہیں یا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ شوگر 120 سے یا 120 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم نہ ہو. تو وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ تھرو SMBGs. تو this is why we need to do SMBG on daily basis as per prescription or as per doctor advice. SMBGs کے کچھ لانگ ٹرم اور امیڈیٹ یوزز بھی ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ فوڈ کا انٹیک ہے یا الکوہل کا ہے یا اسنیکس ہیں یا فزیکل ایکٹیویٹی ہے یا ایموشنل اسٹریس ہے یا کوئی فٹیگ ہے یا اور کسی قسم کا اسٹریس ہے. ہم نے اپنی ڈیلی لائف میں اتنی ایکٹیویٹی نہیں کرتے. فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں بڑی ایک اچھی سی ایگزامپل دوں کہ اکثر خواتین ہماری جو ہے وہ رمضان میں روزہ بھی رکھ لیتی ہیں، پھر افطاری بھی کرنی ہے، پھر شاپنگ بھی کرنی ہے، پھر پردے بھی دھونے ہیں، پھر گھر کا کام بھی کرنا ہے. تو دیٹ از ناٹ نارمل ایکٹیویٹی اینڈ دیٹ کین کاز ہائپوگلائسیمیا which can be prevented or immediately treated by SMBGs. لائف اسٹائل چوائسیز اور بیہیویئر چینجز، ابھی میں نے بات کی کہ ہم اگر اویئر ہوتے ہیں کہ ہماری شوگر اس وقت کتنی چل رہی ہے یا ہم اس وقت ہائپرس میں رہ رہے ہیں یا ہائپو میں رہ رہے ہیں، تو ہمیں اپنا کیا بیہیویئر چینج کرنا ہے، لائف اسٹائل چینج کرنا ہے. اور لائف اسٹائل چینج کرنے سے مراد صرف کھانے کے حوالے سے بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم بات کریں فار ادر ایکٹیویٹیز ایز ویل. لانگ ٹرم جو امپیکٹ ہے یا یوز ہے SMBG کا یا ایڈوانٹیج ہے، وہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ جو تھراپیوٹک انٹرونشنز ہوتی ہیں یا چینج ان میڈیکیشنز ہوتی ہیں، اس پر ایفیکٹ آپ کے SMBG کا بہت ہوتا ہے. کیونکہ اگر مجھے پتا ہی ہے کہ مجھے صبح کے وقت ہائپو ہوتا ہے یا شام کے وقت ہائپر ہوتا ہے، تو میری میڈیکیشن اس حوالے سے ٹارگیٹڈ چینج کی جا سکتی ہے. لیکن اگر میں صرف ایک HbA1c کرا رہی ہوں اور اس سے مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ میری شوگرز جو ہے وہ بس ذرا سی خراب ہے اور میرا HbA1c 7.5 ہے یا 8 ہے، تو ٹارگیٹڈ چیز آپ اس سے HbA1c سے یا کسی چیز سے نہیں کر سکتے. لیکن یہ آپ بالکل ٹارگیٹڈ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کون سا ٹائم ہے جب مجھے ہائپو ہوتا ہے، وہ کون سا ٹائم ہے جب مجھے ہائپر ہوتا ہے. تو اس صورت میں ہم ٹارگیٹڈ اپنے ایکٹیویٹیز کو، اپنی انٹیک کو اور ان تمام مائنر اینڈ جسے میں کہوں کہ باریک بینی سے جو ہے وہ ہم ڈیٹیلز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا تھراپیوٹک انٹرونشن کیا ہونا چاہیے. اسی طرح یہ موٹیویشنل سپورٹ دے رہا ہوتا ہے فار دا سیلف مینجمنٹ. مجھے پتہ ہی نہیں ہے میری شوگر 300 رہتی ہے، تو پھر تو میں کچھ بھی کھاؤں اور کچھ بھی کروں. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری شوگر جو ہے، میرے روز سر میں درد دوپہر میں کیوں ہو جاتا ہے، میری شوگر 70 ہو جاتی ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو موٹیویشنل سپورٹ دیتی ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنی شوگرز کو کنٹرول کر سکیں. آپ اپنے پیشنٹ کو ضرور بتائیے کہ وہ نہ صرف اپنی شوگر کو کنٹرول کریں بلکہ ان نمبرز کی اہمیت اور مطلب بھی سمجھیں. اور جو سب سے اہم لانگ ٹرم اس کا یوز ہے وہ ہے ایجوکیشنل اپرچونٹیز. پیشنٹ کو ہم جو ہے وہ کوئی ایڈورس ایونٹ سے بچا سکتے ہیں، ان کی نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں، ہائپو اینڈ ہائپر ایکسکرژنس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ فلی امپاورڈ ہو. اور امپاورڈ کیسے ہو؟ جب اس کو یہ پتا ہو کہ SMBG از ویری امپورٹنٹ and that can portray full picture in front of them about their condition. Recommendations کیا ہے SMBG کی؟ کب کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ اہم سوال ہوتا ہے. تو
اگر آپ کے پاس کوئی بچہ ہے یا پرسن with type 1 diabetes ہے تو at least 3 times or more than 3 times a day. That is totally depending upon the condition, but at least 3 times a day. Normally ہم پیشنٹ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک دن آپ سارے کھانوں سے پہلے، صبح ناشتے سے پہلے، دوپہر کھانے سے پہلے، رات کھانے سے پہلے کر لیجیے، اور ایک دن تمام کھانوں کے 2 گھنٹے بعد، صبح ناشتے کے 2 گھنٹے بعد، رات دوپہر کھانے کے 2 گھنٹے بعد، اور رات کھانے کے 2 گھنٹے بعد. ٹائپ 2 کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ اس کی کوئی اسپیسیفک فریکوینسی نہیں، کیونکہ دیٹ از ٹوٹلی ڈپینڈنگ the current situation and the condition. ہو سکتا ہے پیشنٹ کی شوگر بہت اچھی چل رہی ہو، ہمیں آلٹرنیٹیوز میں کسی ایک وقت کی کرانے کی ضرورت ہو سکتا ہے پیشنٹ کی بہت انکنٹرول ڈائبٹیز ہو تو ہمیں دن میں 7 سے 8 بار کرانے کی ضرورت ہے. تو دیٹ از ٹوٹلی ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشن آف پرسن ود ڈائبٹیز اینڈ دا ڈسکریشن آف ڈاکٹر. اور جہاں ہم بات کرتے ہیں جیسٹیشنل ڈائبٹیز میلائٹس کی، یعنی کہ جو شوگر پریگنینسی میں ہو جاتی ہے، تو اس میں ہم انیشیلی 4 times a day شوگر چیک کرا رہے ہوتے ہیں. And again, that is depending on the patient condition, on the intake and the time of pregnancy, that how much frequency we need for that particular person with diabetes. اچھا، اب دوسری ایک چیز، ابھی تک تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایس ایم بی جیز جو ہیں وہ ہمیں کیوں کرنی چاہیے، کب کرنی چاہیے، ان کی کیا امپورٹنس. لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں ایس ایم بی جیز کو ایڈیشنل کرنا ہوتا ہے. تو وہ کون سی کنڈیشنز ہو سکتی ہیں جس کے اندر ایڈیشنل ایس ایم بی جیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو جو سب سے اہم کنڈیشن ہے وہ ہے ایکیوٹ النس. ہمیں جو ہے وہ جی آئی اپسیٹ ہے، یا ڈائریا ہے، یا کوئی انٹرکرنٹ جو ہے وہ النس ہے، کولڈ ہے، کف ہے، ایسی صورت میں بھی ہمیں ایڈیشنل ایس ایم بی جیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ جب ہماری شوگرز ہائی ہوتی ہیں تو کوئی بھی بیکٹیریا بہت آرام سے تھرائیو کرتا ہے، بہت بڑھتا ہے. یعنی ہمیں کوئی بھی انفیکشن جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے جب ہم کسی جو ہے وہ کنڈیشن کے ساتھ اور ہائپرگلائسیمیا میں ہوں، کیونکہ ہم اس بیکٹیریا کو جو ہے وہ سارٹ آف میں سے اگر آپ میں الفاظوں میں بتانا چاہوں تو ہم اس بیکٹیریا کو یا اس کنڈیشن کو فوڈ دے رہے ہوتے ہیں گرو کرنے کے. اگر ہم ہائپرگلائسیمیا کی کنڈیشن، تو دیٹ از دا ریزن دیٹ وی نیڈ ٹو. تو اب تک تو یہ بات کرتے رہے کہ شوگرز جب ہماری برٹل ہو رہی ہوں یا نہیں یہ جملہ نکال دیں. اب تک تو ہم یہ بات کرتے رہے کہ ایس ایم بی جیز کیا ہے، کب کرنی چاہیے، کیوں کرنی چاہیے، اس کا کیا انفلوئنس ہے ہماری لائف میں، یا اس کا کیا انفلوئنس ہے ٹو اچیو اے گڈ گلائسیمک کنٹرول. لیکن یہاں پر ایک جو ہے وہ ایڈیشنل بات یہ ہے کہ کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں ایڈیشنل ایس ایم بی جیز کرنی ہوتی ہے. جیسے کہ ابھی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم پیشنٹ سے فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں کہ 3 مرتبہ شوگرس کو تمام کھانوں سے پہلے چیک کریں اور اگلے دن 3 مرتبہ تمام کھانوں کے 2 گھنٹے بعد. لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں ایڈیشنل ایس ایم بی جیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جس میں پہلی کنڈیشن ہے کوئی ایکیوٹ النس ہو، کوئی ہمیں کولڈ ہے، کوئی جی آئی اپسیٹ ہے، ڈائریا ہے، وامٹنگ ہے، یا اس ٹائپ کی کوئی بھی انٹرکرنٹ سچویشن ہے. اس صورت میں ہمیں اپنی ایس ایم بی جیز کو بڑھانا ہوتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی انفیکشن جو ہے وہ ہائپرگلائسیمیا کی اسٹیٹ میں بہت تھرائیو کرتا ہے، بہت تیزی سے بڑھتا ہے. تو اس لیے یہ بہت زیادہ بات اہم ہے کہ ہمیں اپنی شوگر کو کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت. اسی طرح اگر آپ کی ڈائبٹیز کیئر ٹیم نے آپ کی میڈیکیشن چینج کی ہے، یا آپ کے ڈاکٹر نے، آپ کے معالج نے میڈیکیشن چینج کی ہے، تو اس میڈیکیشن کے آپ کے گلائسیمیا پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے، یہ امپیکٹ دیکھنے کے لیے بھی آپ کو ایڈیشنل
شوگرس کو چیک کرنا ضروری ہوتا ہے. اور بہت سارے پیشنٹ ایسے بھی پریزنٹ کرتے ہیں جنہیں جو ہے وہ ہائپوگلائسیمیا کے سمٹمس نہیں آتے, یا جس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں ہائپو ان اویئرنیس. اس کنڈیشن میں پیشنٹ کو سیویئر ہائپو تک جا کر سیویئر ہائپو تک جا کر بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس کی کنڈیشن کیا ہو رہی ہے. تو ایسی صورت میں ہم ایسے پیشنٹس کو جو ہے وہ فریکوینٹ SMBGs کی کرنے کی ایڈوائز کرتے ہیں. اسی طرح ڈیورنگ دا پریگنینسیز, یا میں صرف GDM کی بات نہیں کر رہی, میں بات کر رہی ہوں ان خواتین کی جو ڈائبٹیز کے ساتھ پریگننٹ ہوتی ہیں, تو اس میں بھی ایڈیشنل ہم شوگرس چیک کرنے کا بتا رہے ہوتے ہیں, نہ صرف ان کو بلکہ ان کو بھی جو کہ جیسٹیشنل ڈائبٹیز کے ساتھ پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے. یا کوئی ایسا پیشنٹ جس کا HbA1c بہت خراب آیا ہے یا آؤٹ آف رینج آیا ہے, اور کوئی بھی چینج, نیوٹریشنل چینج ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کا چینج ہے, یا کوئی اسٹریس ہے. فار ایگزامپل کسی نے جو ہے وہ کھانا اپنا چینج کر لیا ہے, کوئی طریقہ کار بدل گیا ہے, کھانے کے پیٹرنس بدل گئے ہیں, ڈیوٹی آورس بدل گئے ہیں, اس کا امپیکٹ آ رہا ہے. یا فزیکل ایکٹیویٹی چینج کر لی ہے, پہلے وہ گھر پہ جو ہے وہ آرام کرتے رہتے تھے, اب وہ ٹینس کھیلنے جاتے ہیں روز. تو ان تمام چیزوں کا آپ کی گلائسیمیا پہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے, اس کے لیے ایڈیشنل سیلف مانیٹرنگ کرنی بہت ضروری ہوتی ہے فار دا بلڈ گلوکوز لیولس. Now we need to know that what actually we need to perform SMBGs. So the first thing is glucometer. Then you should have testing strips, lancet جس سے آپ جو ہے وہ فنگر کو پوک کر سکیں, اینڈ لاک بک جہاں پر پیشنٹ لاک کر سکے کہ کیا ریڈنگ آئی. اب ایک بہت اہم بات ہے کہ جب آپ کا پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ جائیں اور کوئی اچھا گلوکومیٹر لے لیں, تو اکثر آپ کے پیشنٹ آپ سے یہ کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیجیے کون سا گلوکومیٹر لے لیں. تو ہمیں اس میں پیشنٹ کو یہ گائیڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جتنی میری نالج ہے, میں جتنا جانتی ہوں اس حوالے سے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت مارکیٹ میں 100 سے زیادہ برانڈس موجود ہیں. تو آپ کس طرح پیشنٹ کو یہ بتائیں گے وہ کیسے فیصلہ کریں. تو ہمیشہ اپنے پیشنٹ کو ضرور ایجوکیٹ کیجیے, اپنے کلائنٹ کو ضرور ایجوکیٹ کیجیے کہ ایک تو وہ میٹر ایزی ٹو یوز ہو, سمپل ہو, مینٹیننس اس کی بالکل سمپل ہو, اسے صاف ستھرا کرنا آسان ہو, اس میٹر کو کیلیبریٹ کرنا آسان ہو. کیلیبریٹ سے مطلب کہ وہ صحیح شوگرز دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے, اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں, تو وہ کیلیبریٹ کرنا صحیح آسان طریقہ ہو تاکہ پیشنٹ اسے خود کیلیبریٹ کر سکے, ایزیلی ریڈیبل ہو. بہت سارے ہمارے ایلڈرلی پیشنٹس ہوتے ہیں وہ نہیں چھوٹے نمبر پڑھ پاتے, وہ چھوٹے نمبر نہیں پڑھ پاتے تو اس کے نمبرز بڑے ہوں. یا بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ رات میں شوگر چیک نہیں کرتے ایون طبیعت خراب ہونے کے باوجود, کہ ان کے کمرے میں جو ان کا پارٹنر موجود ہے یا بچے موجود ہیں تو وہ اٹھ نہ جائیں. تو ایسا میٹر ہو جس کے اندر لائٹ جلتی ہو, تاکہ وہ رات برات بھی اگر اپنی شوگرز چیک کر رہے ہیں تو انہیں کوئی ایڈیشنل ایفرٹ نہ کرنا پڑے. اور اس کی کیا کاسٹ آتی ہے میٹر اور اسٹرپس کی پر منتھ, اینڈ آئدر دیٹ از افورڈیبل اور ناٹ. ہمیشہ یاد رکھیے کہ SMBG اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اگر پیشنٹ آپ کو رات کو بھی کال کرتا ہے تو آپ پہلا سوال یہی کریں گے کہ شوگر لیول کتنی ہے. اگر وہ آپ سے کہہ بھی رہے ہیں کہ میری طبیعت خراب ہے, تو طبیعت خراب بھی آپ جب ہی دیکھ سکتے ہیں جب آپ کو یہ پتا ہو شوگر ان کی کتنی ہے. اور اگر میٹر صحیح نہ ہو اور وہ غلط ریڈنگ بتا رہا ہو تو اتنی رات کی آپ کی کال, آپ کی ایفرٹ, آپ کا ٹریٹمنٹ, آپ کی ایجوکیشن, ایوری تھنگ ول بی لاسٹ, کیونکہ پیشنٹ کو کوئی صحیح اثر ہوگا ہی نہیں. تو ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ
जो पेशेंट ग्लूकोमीटर सिलेक्ट करे वो उसको मेंटेन कर सके और वो सही रीडिंग देता हो। अब शुगर चेक करने के लिए हमें ज़रूरत किन किन चीज़ों की है? लैंसेट की, टेस्ट स्ट्रिप्स की और मीटर की। तो सबसे पहले क्या करें कि जी आप अपने पेशेंट को बताएं कि किसी भी अच्छे हैंड वॉश से या सोप से अपने हाथों को अच्छी तरह धो लें और उसे ड्राई करें, क्योंकि बाद में तब ऐसा होता है कि हमें याद आया कि हमें शुगर चेक करनी थी और हम किचन से खाना पकाते हुए निकले और उसी हाथ से जाकर हमने शुगर चेक कर ली। अभी हम जो है वो सफाई कर रहे थे और कुछ काम से हम निकले और हाथ पर स्टिल डस्ट और सोप मौजूद है और वो हमने उसी हाथ से शुगर चेक कर ली। तो ये बात ज़रूरी है कि हैंड्स का वॉश होना जो है और कम्प्लीटली क्लीन होना बहुत ज़रूरी है और ड्राई होना ज़रूरी है। बहुत सारे मीटर्स अब तो जो मार्केट में नए मीटर्स आ गए हैं वो सारे मीटर्स ऑटो में काम करते हैं, लेकिन स्टिल कुछ मीटर्स ऐसे जिसमें चिप लगती है। तो ज़्यादातर मीटर्स अब नहीं इस तरह आ रहे हैं, लेकिन स्टिल अगर ऐसा है तो वो चिप आपके जो स्ट्रिप्स का बॉक्स होगा उसमें मौजूद होगी, वो इंसर्ट कर ले और शुगर्स को चेक करें। हमेशा याद रखें बहुत सारे लोग जो है वो डायरेक्ट फिंगर टिप पे प्रिक करते हैं और पेशेंट आपके पास कंप्लेन के साथ आता है कि डॉक्टर साहब मेरे हाथ अभी तक दुख रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरे हाथों में सूजन आ गई। तो आप अपने पेशेंट को एजुकेट कीजिए कि वो अपनी शुगर्स फिंगर्स के साइड्स पर चेक करें, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं। ये बिल्कुल टिप पे नहीं हो रही बल्कि साइड्स पे चेक हो रही है। साइड पर हमारे पेन रिसेप्टर्स कम होते हैं तो आप कम कंप्लेन सुनेंगे कि पेशेंट को हाथ में तकलीफ हो रही है और पेशेंट जो है वो रिलक्टेंट भी नहीं होंगे एसएमपीजी करने से। अब प्रिक कर लिया, साइड पे प्रिक कर लिया, अब वो हमें ब्लड ड्रॉप जो है वो स्ट्रिप पे अप्लाई करना होता है। बहुत सारी इस तरह की स्ट्रिप्स हैं जिसके ऊपर ड्रॉप डालना होता है, बहुत सारी ऐसी स्ट्रिप्स हैं मार्केट में जिसमें आप जस्ट उस स्ट्रिप को टच करें ब्लड ड्रॉप से तो उसे सक कर लेता है, और यू हैव टू वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड the blood glucose level will be displayed on the meter screen. Mostly ये काम 5 सेकंड से 1 मिनट के दरमियान होता है और इससे ज़्यादा फास्ट टेस्ट शुगर चेकिंग किसी और तरीके से नहीं हो सकती। तो ये भी एक वजह है कि अगर खुदा न खास्ता किसी पेशेंट की तबीयत रात में ख़राब है तो वो उस तबीयत ख़राब में रात के 2 बजे कैसे लैब जाएगा और फिर वहाँ 2 घंटे बैठ के वेट करेगा। सो यू कैन डू इट just within 1 minute at your home. So this important point should be educated to every person with diabetes so they can understand that why they need to have a good glucometer with them and why it is so important for their healthy life. कुछ इससे पहले हमने पाकिस्तान की, क्योंकि हमारी लोगों के पैटर्न्स अलग हैं, लोगों के सोशल इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट हैं और जो है वो बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए एसएमबीजी नहीं कर पाते क्योंकि दैट इज़ नॉट वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। तो हमने पाकिस्तान के लिए, हमारी अपनी पॉपुलेशन के लिए जो है वो कुछ पैटर्न्स बनाए जिन्हें हमने टेबल्स की सूरत में यहाँ आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, एंड दैट इज़ फॉर ना सिर्फ ये तमाम पीपल विद डायबिटीज़ के लिए हैं बल्कि उन लोगों के भी लिए हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं और वो जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट एसएमबीजीज नहीं कर पाते। तो ये वो टेबल्स हैं जिनके तहत कम एसएमबीजीज में भी जो है वो उनकी ड्रग मॉडिफिकेशन या उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल को असेस किया जा सकता है। तो जो पहला टेबल है दैट इज लो इंटेंसिटी टेबल एंड दैट इज ट्वाइस वीकली एंड यू कैन सी मंडे को ब्रेकफास्ट से पहले करना है, प्री ब्रेकफास्ट है
اور فرائیڈے کو ڈنر کے 2 گھنٹے بعد کرنا ہے. And also this table can be prescribed to geriatric people with diabetes جو کہ نان افورڈنگ ہو, جن کی ایج 70 سال سے زیادہ ہو اور ان کی ڈائبٹیز کنٹرول ہو اور کوئی کوموربڈ ساتھ نہ ہو, ڈائبٹیز کے ساتھ صرف ڈائبٹیز ہی ہو, تو ہم ان سے بھی اس جو ہے وہ پیٹرن پر شوگر کروا سکتے ہیں چیک. Now this is the table 2. Table 2 is the moderate intensity, that is 1 to 2 times daily depending on the control of blood glucose levels. اور اگر پورے ویک کی بات کریں تو تقریباً 7 to 14 times the patient need to check their blood glucose, and you can see that at what time they need to check their blood glucose. And this table should be prescribed to newly diagnosed or uncontrolled non-affording type 2 people with type 2 diabetes, یا وہ لوگ جن کو کی ڈائبٹیز کنٹرولڈ ہے اور افورڈنگ ہے, یا وہ لوگ جن کی شوگر کنٹرولڈ ہے بٹ نان افورڈنگ ٹائپ 1s, تو ان کو بھی ہم, کیونکہ ہم ٹائپ 1 کی فریکوینسی جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو ٹائپ 2 موسٹ آف دا ٹائم زیادہ ہی ہوتی ہے. یا وہ خواتین جن کی جسٹیشنل ڈائبٹیز کنٹرول ہے اور وہ لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن پہ ہیں, ڈیفینیٹلی افورڈنگ وومن, اینڈ وہ جیریاٹرک پیشنٹ جن کی عمر جو ہے وہ 70 سال سے زیادہ ہے, کنٹرول ڈائبٹیز ہے اور کوئی خدا نخواستہ اور کنڈیشن نہیں ہے اور وہ افورڈنگ ہے, اس صورت میں بھی جو ہے ہم یہ ماڈریٹ انٹینسٹی کا ٹیبل انہیں پرسکرائب کر سکتے ہیں. یہ تیسرا ٹیبل ہے, دس از ہائی انٹینسٹی ٹیبل, جس کے اندر 28 مرتبہ یعنی 28 ٹائمس یو نیڈ ٹو چیک یور بلڈ گلوکوز پر ویک. یہ خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نیولی ڈائگنوزڈ اور انکنٹرول افورڈنگ ٹائپ 2 پیپل ود ڈائبٹیز ہیں, یا نیولی ڈائگنوزڈ اور uncontrolled non-affording people with type 1 diabetes اور children with type 1 diabetes ہیں, یا وہ women جن کی شوگر کنٹرول ہے یا gestational diabetes کنٹرول ہے but they are on insulin therapy, or any person with diabetes who is under pre-operative care, جو کہ مطلب جیسے کسی بھی پری آپریٹو کیئر میں ہوں, ابھی ان کا 1 ہفتے بعد آپریشن ہونے والا ہو اور وہ نان افورڈ. دس از دا لاسٹ ٹیبل وچ از 4 to 6 times daily intensive SMPG, and that is 28 to 42 times per week. اور یہ ٹیبل ہم ان کو پرسکرائب کر سکتے ہیں, سجیسٹ کر سکتے ہیں جو کہ نیولی ڈائگنوزڈ اور انکنٹرول نان افورڈنگ ٹائپ 1 ہے, یا ان کو جو کہ ٹائپ 2 اینڈ ٹائپ 1 اور جی ڈی ایم ود انٹر کرنٹ النیس اور ہاسپٹلائزیشن کے ساتھ پریزنٹ کریں, یا نان افورڈنگ وومن ود کنٹرول جسٹیشنل ڈائبٹیز آن انسولین therapy. Now we are going to discuss that what are the glycemic targets. Number 1, type 1 diabetes کی کیا glycemic targets ہونے چاہیے. تو اگر آپ کے پاس کوئی بچہ 6 سال سے کم عمر ہے تو اس کی 100 سے 200 کے درمیان تمام کھانوں سے پہلے اور بیفور گوئنگ ٹو بیڈ ہونی چاہیے. اسی طرح اگر بچے کی عمر 6 سے 12 سال کے درمیان ہے تو 80 سے 180 کے درمیان یعنی 80 to 180 ملی گرام پر ڈیسیلیٹر before meals and going to bed. And if the child is more than 12 years old, then اس کے پری جو میلس شوگرس ہیں وہ 100 to 140 رہنے چاہیے, اور after 2 hours of each meal the ranges of their glycemic target should be 100 to 160 milligram per deciliter. Now let's talk about the glycemic targets of type 2 diabetes.
before every meal that should be less than 100 milligram per deciliter, and after 2 hours of each meal that should be less than 140 milligrams per deciliter. And if the woman is presenting with gestational diabetes, then her blood sugars should be between 70 to 90 milligram per deciliter before every meal, and after 2 hours of every meal that should be 100 to 120 milligrams per deciliter. Why it is so important to log the numbers? Because अगर आप पेशेंट को नहीं ये बताएंगे कि वो इसे लॉग करे तो उनको याद नहीं रहती, और जब हम इन रीडिंग्स को लॉग करते हैं तो वो आपके लिए हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि उस वक्त हम ये देख पाते हैं कि एक्चुअली किस चीज़ का इम्पैक्ट किस वक्त है, या इनकी शुगर्स कब डिप ले रही हैं या कब हाई हो रही हैं, वो पैटर्न्स क्या हैं, हम उन के पैटर्न्स को समझ सकते हैं। तो ये डेट टाइम एंड इवेंट वॉइस जो है वो लॉग करना बहुत ज़रूरी होता है। SMPGs करने की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि इसमें फिंगर प्रिकिंग या फिंगर प्रिकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्लाइड, लिमिटेशंस ऑफ SMPGs करने की कुछ limitations भी हैं, क्योंकि nowadays there are some other ways to check blood glucose as well with technologies, but when we are doing SMPGs through the glucometers we face some limitations as well, जैसे कि it requires finger pricking. Finger pricking जो है वो बहुत मर्तबा प्लेजेंट नहीं होता है, कन्वीनियंट नहीं होता है, लोग इससे रिलक्टेंट होते हैं, तकलीफ होती है उन्हें इससे, और ये एक सिंगल टाइम के ऊपर शुगर्स को चेक कर रहा होता है, एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर। कोई जो इसकी रेट चेंज हो रहे हैं ग्लूकोमीटर का, इसकी कोई इंफॉर्मेशन हमें इससे नहीं मिलती अनलेस और अनटिल कि हम बहुत इंटेंसिव SMPG कर रहे हों, और सिमिलरली लिमिटेड इंफॉर्मेशन ऑन फ्लक्चुएशंस अनलेस और अनटिल कि हम एडिशनल SMPGs ना कर रहे हों। तो ये लिमिटेशंस हैं इसकी, और चांसेस ऑफ एरर भी बाज़ मरतबा आपकी ग्लूकोमीटर में होता है। पेशेंट कहते हैं सर इसमें एरर आ रहा है या इसमें नंबर ही नहीं आ रहा है, तो उसकी वजूहात भी हमें पेशेंट से डिस्कस करनी बहुत ज़रूरी होती है कि मिस हैंडलिंग ना करें, उसको संभाल के रखें, बच्चों की मौत से दूर रखें, वो जो है वो किसी टॉय की तरह इस्तेमाल ना हो रहा हो, उसकी बैटरी लो रही हो ना हो रही हो, हर 6 महीने पर इसकी बैटरी को चेंज कराइए और प्रॉपर्ली इसको कैलिब्रेट कराइए। टेस्ट स्ट्रिप का ख्याल रखिए वो एक्सपायर ना हो गई हो। बॉक्स में अक्सर टेस्ट स्ट्रिप आती हैं, लोग उस बैग्स को खोल कर छोड़ देते हैं जब तक कि वो पूरी SMPG परफॉर्म न कर लें, और उस सूरत में लाइट और जो है ह्यूमिडिटी और एयर और टेम्परेचर सब उन तमाम स्ट्रिप्स को ख़राब कर रहा होता है। इसी तरह जो है वो प्रिकिंग साइट प्रॉपर्ली क्लीन हो, ऐसा ना हो कि हमारे हाथ पे ऑलरेडी कुछ लगा हुआ था और हमने उसी के साथ खून निकाला और उसी के साथ चेक कर लिया। The take home message is very simple, that we must understand the importance of self monitoring of blood glucose level to achieve a good glycemic control and to live a healthy life with diabetes. Thank you.